یقین واسق تھا کہ صرف ملبوسات کے تنوع ہی کے باعث بیگم بے حد مقبول ثابت ہوگی، مگر افسوس کی نکمی ڈائریکشن اور کمزور میوزک کی وجہ سے اس نے درمیانی درجے کی فلم کا بزنس کیا۔ ہم سب نے اس فلم کی تیاری پر بہت محنت کی تھی، خاص طور پر مکھرجی نے۔ ہم سب دیر تک، بعض اوقات رات کے 3 بجے تک بیٹھے کام کرتے رہتے۔ میں اور مکھرجی کہانی کی نوک پلک درست کرتے رہتے اور نسیم اور احسان جاگنے کی کوشش کرتے رہتے۔ جب تک احسان صاحب کی ٹانگ ہلتی رہتی وہ میری اور مکھرجی کی باتیں سنتے رہتے، لیکن جو ہی ان کی ٹانگ ہلنا بند ہو جاتی ہم سب سمجھ جاتے کہ وہ گہری نیند سو گئے ہیں۔ نسیم کو اس سے بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی تھی، اور اس کا شوہر نیند کا ایسا ماتا ہے کہ کہانی کے نہایت ہی دشوار گزار موڑ پر لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ میں اور مکھرجی احسان کو چھیڑتے تھے تو نسیم بہت ہی جزبز ہوتی تھی۔ وہ ان کو اپنی طرف سے جھنجھوڑ کر جگاتی تھی، مگر ایسا معلوم ہوتا کہ لوری دے کر انہیں اور گہری نیند سلا رہی ہے۔ جب نسیم کی آنکھیں بھی موندنے لگتی تو مکھرجی رخصت چاہتے اور چلے جاتے۔ میرا گھر گوڑ بندر سے بہت دور تھا۔ برقی ٹرین قریب 1.25 گھنٹے میں مجھے وہاں پہنچاتی تھی۔ ہر روز نصف شب کے بعد گھر پہنچتا۔ ایک اچھا خاصا عذاب تھا۔ میں نے جب اس کا ذکر مکھرجی سے کیا تو یہ طے ہوا کہ میں کچھ عرصے کے لیے نسیم کے یہاں اٹھ جاؤں۔ نسیم کی نانی امرتسر کی کشمیرن تھی۔ پنجابی زبان اس نے غالباً اسی سے سیکھی تھی۔ اردو اس لیے بہت شستہ و رفتہ بولتی ہے کہ دلی میں اپنی ماں کے ساتھ رہی۔ انگریزی جانتی ہے اس لیے کہ کانوینٹ میں پڑھتی تھی۔ موسیقی سے شغف رکھتی ہیں۔ اس کی تعلیم ماں ہی سے پائی، مگر ماں جیسا سریلا گلا نہ پایا۔ فلموں میں اپنے گانے خود ہی گاتی ہے، مگر ان میں رس نہیں ہوتا۔ لیکن اب میں نے سنا ہے کہ اس نے خود گانا ترک کر دیا ہے۔ نسیم کے ارد گرد جو ایک خیراکون حالہ تھا آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ مجھے ان کے بنگلے کے غسل خانے میں پہلی بار نہانے کا اتفاق ہوا تو مجھے بڑی نا امیدی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جدید ساز و سامان سے آراستہ ہوگا، متعدد قسم کے نہانے والے نمک ہوں گے، نایاب صابن ہوگا، ٹب ہوگا، وہ تمام اوٹ پٹانگ چیزیں ہوں گی جو حسین عورتیں اور ایکٹر سے اپنے حسن کی افزائش کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ مگر یہاں صرف ایک جست کی بالٹی تھی، ایلومینیم کا ایک ڈونگا اور ملاڑ کے کنویں کا بھاری پانی کہ صابن گھستے رہو اور جھاگ پیدا ہی نہ ہو۔ لیکن نسیم کو جب بھی دیکھو ترو تازہ اور نکھری نکھری نظر آتی تھی۔ میک اپ کرتی تھی مگر ہلکا شوخ رنگوں سے اسے نفرت ہے۔ وہ صرف وہی رنگ استعمال کرتی ہے جو اس کے مزاج کے موافق ہو، یعنی معتدل۔ عطریات سے اس کو عشق ہے، چنانچہ انواع و اقسام کی خوشبوات ان کے پاس موجود رہتی۔ بعض سینٹ تو بہت ہی قیمتی اور نایاب ہیں، زیور ایک سے ایک اعلیٰ اور بیش قیمتی، مگر ان میں لدی پھندی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی ہیرے کا ایک کنگن پہن لیا، کبھی چڑاؤ چوڑیاں اور کبھی موتیوں کا ہار۔ ان کا دسترخوان میں نے کبھی پرتکلف نہیں دیکھا۔ احسان کو دمے کی شکایت رہتی ہے اور نسیم کو زکام کی۔ دونوں پرہیز کی کوشش کیا کرتے تھے۔ نسیم میری ہری مرچ لے اڑتی اور احسان نسیم کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کر دیتے تھے۔ دونوں میں کھانے پر قریب ہر روز ایک عجیب بچکانہ قسم کی چخ ہوتی تھی۔ دونوں کی نگاہیں جب اس دوران میں ایک دوسرے سے ٹکراتی تو دیکھنے والوں کو صاف پتہ لگ جاتا کہ وہ محبت آشنا ہے۔ بظاہر مسٹر احسان بہت دبیل قسم کے انسان ہیں، مگر اپنی بیوی کے معاملے میں بہت سخت گیر واقع ہوئے ہیں۔
نسیم کو صرف خاص لوگوں سے ملنے کی اجازت ہے۔ عام ایکٹروں اور ایکٹریسوں سے نسیم کی بات چیت کی ممانعت ہے۔ ویسے نسیم بھی چھچوروں سے نفرت کرتی ہے۔ شور و غل برپا کرنے والی پارٹیوں سے وہ خود بھی دور رہتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ اسے ایک بہت بڑے ہنگامے میں حصہ لینا پڑا۔ یہ ہنگامہ ہولی کا ہنگامہ تھا۔ جس طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک ٹریڈیشن برکھا کے آغاز پر مڈ پارٹی ہے، اسی طرح بامبے ٹاکیز کی ایک ٹریڈیشن ہولی کی رنگ پارٹی تھی۔ چونکہ فلمستان کے قریب تمام کارکن بامبے ٹاکیز کے مہاجر تھے، اس لیے وہ ٹریڈیشن یہاں بھی قائم رہی۔ ایس مکھرجی اس رنگ پارٹی کے لیڈر تھے۔ عورتوں کی کمان ان کی موٹی اور ہسمکھ بیوی کے سپرد تھی۔ میں شاہد لطیف کے یہاں بیٹھا تھا۔ شاہد کی بیوی عصمت چغتائی اور میری بیوی صفیہ دونوں خدا معلوم کیا باتیں کر رہی تھی کہ ایک دم شور برپا ہوا۔ عصمت چلائی، لو صفیہ وہ آ گئے، لیکن میں بھی۔ عصمت اس بات پر اڑ گئی کہ وہ کسی کو اپنے اوپر رنگ پھینکنے نہیں دیں گی۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کی یہ ضد کہیں دوسرا رنگ اختیار نہ کر لے، کیونکہ رنگ پارٹی والے سب ہولی موڈ میں تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ عصمت کا موڈ خود بخود بدل گیا اور وہ چند لمحات ہی میں رنگوں میں لت پت بھتنی بن کر دوسری بھتنیوں میں شامل ہو گئی۔ میرا اور شاہد لطیف کا حلیہ بھی وہی تھا جو ہولی کے دوسرے بھتنوں کا تھا۔ اور کچھ لوگ شامل ہوئے تو شاہد لطیف نے بآواز بلند کہا، چلو پری چہرہ نسیم کے گھر کا رخ کرو۔ رنگوں سے مسلح گروہ گھوڑ بندر روڈ کی اونچی نیچی تارکول لگی سطح پر بے ڈھنگے بیل بوٹے بناتا اور شور مچاتا نسیم کے بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ چند منٹوں ہی میں ہم سب وہاں تھے۔ شور سن کر نسیم اور احسان باہر نکلے۔ نسیم ہلکے رنگ کی جارجٹ کی ساڑی میں ملبوس اور میک اپ کی نوک پلک نکالے جب ہجوم کے سامنے برآمدے میں نمودار ہوئی تو شاہد نے وزن کا حکم دیا، مگر میں نے اسے روکا۔ ٹھہرو، پہلے ان سے کہو کپڑے بدل آئیں۔ نسیم سے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ ایک ادا کے ساتھ مسکرائی، یہی ٹھیک ہے۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ ہولی کی پچکاریاں برس پڑی۔ چند لمحات ہی میں پری چہرہ نسیم بانو ایک عجیب و غریب قسم کی خوفناک چڑیل میں تبدیل ہو گئی۔ نسیم کے 2 بچے ہیں جو اکثر نانی کے پاس رہتے ہیں۔ وہ ان کے اسٹوڈیو کی فضا سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ اس کو اپنے مرحوم باپ سے بہت پیار ہے۔ ان کا فوٹو ہر وقت اس کے وینٹی بیگ میں موجود رہتا۔ مجھے عورتوں کے بیگ چوری دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک روز میں حسب عادت نسیم کا بیگ کھول کر یہ فوٹو دیکھ رہا تھا کہ وہ آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، معاف کیجیے گا، یہ میری بہت بری عادت ہے، بتائیے یہ کس کا فوٹو ہے؟ نسیم نے فوٹو ہاتھ میں لے کر اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، میرے ابا جی کا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو مجھ سے یوں کہہ رہی ہے، میرے ابا جی کا، اور کس کا؟ میں نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے۔ کیا یہ کافی نہ تھا کہ وہ اس کے باپ ہیں؟ نہیں، اس کے ابا جی ہیں۔ ذیل کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد میں مضمون ختم کروں گا۔ بیگم لکھنے کے دوران میں مسٹر مکھرجی کے ساتھ ایک منظر پر بحث و تمہیز کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ صبح کی پہلی گاڑی 3:30 بجے ملتی تھی۔ میری بیوی ساتھ تھی۔ جب ہم نے رخصت چاہی تو نسیم نے کہا، نہیں صفیہ، یہیں ٹھہر جاؤ، یہ بھی کوئی وقت ہے جانے کا؟ ہم نے بہت کہا کہ کوئی بات نہیں، موسم اچھا ہے، کچھ دیر پلیٹ فارم پر ٹہلیں گے، اتنے میں گاڑی آ جائے گی۔ مگر نسیم اور احسان نے بہت اصرار کیا کہ ہم ٹھہر جائیں۔ مکھرجی چلے گئے، اس لیے کہ ان کے پاس موٹر تھی اور انہیں بہت دور بھی نہیں جانا تھا۔ میں باہر برآمدے میں سو گیا۔ احسان وہیں کمرے میں صوفے پر لیٹ گئے۔
صبح ناشتہ کر کے جب میں اور صفیہ گھر چلے تو راستے میں صفیہ نے مجھے یہ بات سنائی جو دلچسپی سے خالی نہیں۔ جب صفیہ اور نسیم سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ایک پلنگ تھا۔ صفیہ نے ادھر ادھر دیکھا اور نسیم سے کہا، آپ سو جائیے۔ نسیم مسکرائی اور پلنگ پر نئی چادر بچھا کر کہنے لگی، کپڑے تو بدل لیں۔ کہہ کر اس نے ایک نیا سلیپنگ سوٹ نکالا۔ تم یہ پہن لو، بالکل نیا ہے۔ بالکل نیا پر زور تھا، جس کا مطلب میری بیوی سمجھ گئی اور لباس تبدیل کر کے بستر پر لے گئی۔ نسیم نے اطمینان سے آہستہ آہستہ شب خواہی کا لباس پہن لیا۔ جب اس نے چہرے کا میک اپ اتارا تو صفیہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ہائے تم کتنی پیلی ہو نسیم۔ نسیم کے پھیکے ہونٹوں سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ سب میک اپ کی کارستانی ہے۔ میک اپ اتارنے کے بعد اس نے چہرے پر مختلف روغنیات ملے اور ہاتھ دھو کر قرآن اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ میری بیوی بے حد متاثر ہوئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نسیم، خدا کی قسم تم تو ہم لوگوں سے کہیں اچھی ہو۔ اس احساس سے کہ یہ بات اس نے ڈھنگ سے نہیں کہی، صفیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد نسیم سو گئی۔ پری چہرہ نسیم، پکار کی نور جہاں، ملکہ حسن، احسان کی روشن، چھمیا کی بیٹی اور 2 بچوں کی ماں، نسیم بانو۔